میرے ساتھ جو ایم پی ایز بیٹھی ہوئی ہیں، ایکس ایم پی ایز، آپ کو پتہ ہے وہ بھی دونوں، ان کی جدوجہد کا آپ کو پتہ ہے، ان کی سب چیزوں کا آپ کو پتہ ہے، ان سب نے پبلک لائف گزاری بھی. ہمارے ساتھ پیچھے یہاں پہ کاؤنسلرز جیتے ہوئے ہیں، یہاں پہ چیئرمین جیتے ہوئے ہیں، یہاں پہ ورکرز ہیں، یہاں پہ ہر قسم کا جو ہمارے ساتھ پہلے پی ٹی آئی میں ہوتے تھے آج وہ استحکام پاکستان میں شامل ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے ضروری چیز ہے کہ یہ آج استحکام پاکستان میں شامل کی جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم سب کی جدوجہد، یہاں پہ مجھے پتا ہے جو لوگ بیٹھے میں سب کو پرانا جانتا ہوں، 10 سال سے کسی کو جانتا ہوں، کسی کو 15 سال سے جانتا ہوں. میرے خیال سے کوئی بھی پیچھے ایسا پی ٹی آئی کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا جس کو میں 10 سال سے زیادہ سے نہیں جانتا ہوں. جو فیصلے پی ٹی آئی میں ہوئے، جو فیصلے ہم سب نے دیکھے، ہم سب ان فیصلوں میں سے گزرے، اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیصلہ کرتے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. میں آپ کو یہ بتا دوں، سب سے پہلا فیصلہ جو تھا، ہمیں پہلی دفعہ اقتدار ملتا ہے. ایک لمبی جدوجہد چل رہی ہے، لمبی جدوجہد، اور سب سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی چینج کر لی ہے آپ نے تو آپ کا نظریہ بدل گیا. یہ کہاں کا، یہ کس نے فیصلہ کیا؟ یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے پارٹی چینج کر لی ہے تو آپ کا نظریہ بدل گیا. ہمارا نظریہ وہی ہے جس چیز کے لیے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، جس کے لیے ہم نے سیاست شروع کی تھی، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، ان کی بہتری کے لیے. ہمیں صرف 3.5 سال ملے. ان 3.5 سال کے اندر جو بھی ہم میں سے یہاں پہ جو سب بیٹھے ہیں، یہاں پہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، یہاں پہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. جو بھی جدوجہد جس نے اپنی لیول پہ کی، چاہے وہ کاؤنسلر تھے، چاہے وہ چیئرمین تھے، چاہے وہ ایم پی اے تھے، چاہے وہ منسٹر تھے، کوشش لوگوں کے لیے تھی کہ ان کی زندگیاں بہتر کریں. جدوجہد وہی ہے، ابھی بھی جدوجہد چینج نہیں ہوئی. جسٹ بیکاز آپ نے پارٹی چینج کر لی ڈز ناٹ مین کہ جدوجہد بدل گئی ہے، آپ کا نظریہ بدل گیا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس لیے 3.5 سال پہلے ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملتی ہے اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار. اس نے میرے خیال سے شاید ہفتہ پہلے پارٹی جوائن کی تھی یا شاید تھوڑی دیر اس کے آگے. ہمیں نام تک نہیں پتا تھا. یہ میرے ساتھ دونوں بیٹھی ان سے پوچھتے ہیں ان کو نام اگر اس دن پتا ہو جس دن نام اناؤنس ہوا. ہمیں نام بھی نہیں پتا تھا، شکل بھی نہیں پتا تھی. ہم نے کہا جی کھولو انٹرنیٹ کھولو، دیکھو یہ بندہ ہے کون. اس کو کہا گیا جی کہ یہ 10 دفعہ بھی، اگر میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں 10 دفعہ بھی حکومت میں آیا تو میرا 10 دفعہ یہی چیف منسٹر ہو. وسیم اکرم 10 تھا. جو حالات اس نے کیے، میں کیبنٹ میں تھا 3.5 سال اس آدمی کے ساتھ، 3 سال. جس طرح کام کروانا جتنا مشکل ہمارے لیے ہو گیا تھا، اور جو حالات پنجاب کے وہ آپ کے سامنے. میں کرپشن کی تو بات ہی نہیں یہاں کر رہا، میں تو اہلیت کی بات کر رہا ہوں. اہلیت کی بات، کرپشن کی چیزیں وہ آپ کے سامنے روز میڈیا پہ آ رہی نہیں آ رہی. میں اس سے تعلق ہی نہیں جوڑ رہا. میں صرف کہہ رہا ہوں اہلیت. اس آدمی کو اس اہلیت پہ رکھا گیا کہ جی اس کے گھر بجلی نہیں یا اس کے گھر پانی نہیں آ رہا، پتہ نہیں اس وقت اسی طرح کی کوئی چیزیں کہی گئی تھی. عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب ایم پی اے رہ چکے تھے، وہ خود الیکٹڈ اوفیشل رہ چکے تھے. اگر ایک الیکٹڈ اوفیشل کے گھر میں بجلی اور پانی نہیں آ رہا تو سب سے پہلے تو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تم ایک الیکٹڈ آدمی ہو، تم اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک کر رہے، تم نے کسی اور کے گھر کے حالات کیا ٹھیک کرنے. تم اپنے گھر بجلی نہیں دے سک رہے، تم اپنی سڑک نہیں بنوا گھر کے تک بنوا سک رہے کہ لوگ تمہارے پاس پہنچ سکیں جنہوں نے تمہیں ووٹ ڈالا ہے، تو تم نے باقیوں کے لیے کیا کرنا. بات اہلیت کی ہے. اگر اتنے پارٹی میں اور کوالیفائڈ لوگ تھے جن کو سی ایم بنایا جا سکتا، جو کہ اتنا بہتر پرفارم کر سکتے تھے،
جو ایک جدوجہد میں تھے. اس آدمی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کس پروسیس میں سے گزر کے یہاں آئے.